امام ربانی مجدلات میں لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات سال کے بجٹ کی رات ہوتی ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ ہر ملک میں ایک بجٹ ہوتا ہے جو آئندہ سال کا لائحہ عمل طے کرتا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ ہر ملک میں یہ بجٹ بنتا ہے اور پھر جب وہ بجٹ بن جاتا ہے تو مختلف ادارے اس کی روشنی میں اس کی پالیسی میں آگے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہ نظام ہے کہ آنے والے سال میں جو کام ہونے ہوتے ہیں ان کی ایک فہرست بنوائی جاتی ہے۔ جو بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں، جو انسان فوت ہونے ہوتے ہیں، بندے کو جو رزق ملتا ہے، جو حادثات پیش آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، عزت ملتی ہے، ذلت ملتی ہے، آنے والے سال کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ایک فہرست بنائی جاتی ہے۔ اس لیے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس دن روزے سے ہوں جب آئندہ سال کے مردوں کی فہرست بنائی جائے۔ ہم نہیں جانتے کہ آنے والے سال میں کن لوگوں کے نام درج ہوں گے۔ انسان کو اپنی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ایک تو آنے والے سال کی بجٹ کی رات۔ اب اگر غور کریں تو ہماری جتنی پریشانیاں ہیں وہ انہی سے متعلق۔ کسی عورت کے ہاں اولاد نہیں، وہ بھی رزق میں شامل۔ کسی انسان کی شادی نہیں ہو رہی تو بیوی کا ملنا بھی رزق میں شامل۔ کسی کو جاب نہیں مل رہی، جاب ملنا رزق میں شامل۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہماری اکثر و بیشتر پریشانیاں رزق ہی سے متعلق ہوتی ہیں۔ کہیں بیٹی کا رشتہ نہیں ملتا، کہیں بیوی کو خامد کی محبت نہیں ملتی، کہیں خامد کو بیوی کی وفا نہیں ملتی، کسی کا کاروبار اچھا نہیں چلتا، کوئی قرضوں میں دبا ہوا ہے، کوئی محنت کے باوجود کچھ نہیں کما پاتا، بچوں کو پڑھائی نہیں کرا سکتا۔ اکثر و بیشتر پریشانیاں انہی سے متعلق ہیں۔ تو جب پریشانیاں انہی سے متعلق ہیں اور اسی کی فہرست بن رہی ہے تو کیوں نہ انسان اس وقت اللہ کے ہاں فریاد کرے۔ پھر یہ فہرست جب بننی شروع ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے ایک کرم کیا کہ بندوں کو موقع دے دیا مانگنے کا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی رات میں فیصلہ ہو کے کام ختم ہو جاتا، مگر نہیں، بندوں کو موقع دے دیا کہ تم اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور پیش کرو، اپنی بیماریوں کی شفا مانگو، مصیبتوں سے پناہ مانگو۔ تم مانگو، اللہ کے خزانے کے در کھلے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لمبا وقت دیا۔ کتنا؟ 27 رمضان کی رات تک۔ 27 رمضان کی رات تک یہ فیصلے مکمل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ فہرست فرشتوں کو ایگزیکیوشن کے لیے آگے فارورڈ کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے رمضان مبارک کی اہمیت بھی بہت زیادہ، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ میرے بندو تم بھوکے پیاسے رہو، تمہیں اجر ملے گا، تمہارے دلوں میں نور آئے گا، تمہارا دھیان میری طرف ہوگا، تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے۔ اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ بندوں کو بخشیں، تو ہمیں
ایک مہینے سے زیادہ کا وقفہ دیا گیا، 40 دن سے زیادہ کا۔ یہ آج کل کے دن اور راتیں، ان میں بجٹ تیار ہو رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم مخلوق کے سامنے دھکے کھائیں اور ہاتھ پھیلائیں اور مخلوق کی طرف نظر جمائیں، کیوں نہ ہم اپنے رب سے مانگیں۔ جب وہ پروردگار دینا چاہتا ہے تو ہم کیوں نہ اس سے لیں جو دے کے خوش ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں، بندہ لے کے خوش ہوتا ہے، تو پھر اللہ سے مانگے۔ اس لیے آج کل کے دن رات اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دن راتوں کو ایسے غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ مانگنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس 27 رمضان کی رات تک کا وقفہ ہے۔ جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیں گے۔ جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ تو یہ مانگنے کا وقت ہے، متوجہ اللہ ہونے کا وقت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا اور اللہ کی نعمتوں کو مزید مانگنے کا وقت ہے۔ تو ہمارے پاس 27 رمضان تک کا یہ وقت موجود ہے، اس میں دعائیں مانگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عجیب فضل فرمایا کہ بتا بھی دیا کہ روزہ دار افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ، رمضان شریف کے ہر دن میں اور ہر رات میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب سوچئے کتنی اللہ نے مہربانی کر دی، دعا قبول کرنے کی بھی خوشخبری دے دی۔ تو ایک تو اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کریں، حاجات اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے رحمت کی دعا مانگیں۔ اور دوسری بات امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتا ہے۔ جیسے رمضان گزرے گا آنے والا سال ویسے ہی گزرے گا۔ مثلا ایک آدمی کو تہجد کی پابندی نصیب نہیں، وہ پورا رمضان تہجد کا اہتمام کرے، آپ مشاہدہ کریں گے کہ آنے والے سال میں تہجد کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک آدمی بدنظری کرتا ہے، وہ رمضان المبارک میں نظر کی حفاظت کرے پوری طرح، آئندہ سال میں اس کو بدنظری سے بچنے کی توفیق ہو جائے۔ ہم جیسے رمضان گزاریں گے اسی کا ریفلیکشن آنے والے سال میں ہوگا۔ تو جو احباب کہتے ہیں جی کہ ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا، وقوف قلبی نہیں ہوتا، تسبیحات نہیں ہوتی، تو پھر رمضان میں کر کے دیکھ لیں۔ ایک مہینے کی پابندی کریں، بقیہ 11 مہینے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ تو یہ نمونہ اسپیسیمن ہم نے بنانا ہے، اور اللہ نے اس اسپیسیمن کے مطابق آئندہ 11 مہینوں کی توفیق دے دینی ہے۔ اب ہم نے توفیق ہی نہیں مانگی تہجد کی، تو گلا کس سے دیں؟ ہم نے جھوٹ بچنے سے پناہ ہی نہیں مانگی اللہ کی، ہم نے تکبر سے، حسد سے، کینہ سے دعائیں نہیں مانگی، تو پھر گلا کس بات کا؟ تو اس لیے رمضان المبارک ہم ایسے گزاریں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ پوری زندگی ایسے گزرے، اس کا سکیڈول بنا لیں۔ حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان میں وہ کسی سے فالتو بات ہی نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ میاں رمضان تو ہمارے ہاں بھی آتا ہے، لیکن تمہاری طرح بخار کی طرح نہیں آتا، تمہارے اوپر تو بخار چڑھ گیا ہے۔
تو واقعی رمضان المبارک بخار کی طرح آنا چاہیے، بندے پہ بخار چڑھ جائے۔ تو آپ ان آنے والے ایام کا اندازہ لگائیں کہ ان کی اہمیت کتنی ہے۔ ایک تو بجٹ آنے والے سال کا، اور دوسرا آنے والے سال میں جو اعمال کی توفیق ہے اس کا اسپیسیمن ہم رمضان شریف میں بنا لیں گے۔ جو رمضان میں جھوٹ بولا، نظر کی حفاظت نہ کی، غیبت کی، تو آنے والے سال میں کیسے گناہوں سے بچے گا؟ اور ویسے بھی سوچنے کی بات ہے کہ حدیث پاک سے ثبوت ملتا ہے کہ رمضان مبارک آنے سے پہلے جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور شیاطین کو ہتھکڑیاں لگا کر قید کر دیتے ہیں تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں کے روزے کو خراب نہ کر سکیں۔ اب اگر شیاطین بڑے بڑے تو قید ہیں، پھر رمضان میں کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ بھائی شیاطین تو قید ہو گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو وہ جو چھوٹے چھوٹے شتونگڑے ہوتے ہیں اس کے لیے وہی کافی ہے، اس کو بہکانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے بڑوں کی ضرورت ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے ہی کافی ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، جس طرح لوہے کو بھٹی سے نکالیں تو نکالتے ہی ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، وہ آدھا گھنٹہ گرم رہتا ہے، ہاتھ نہیں لگتا اس کو۔ تو جو نفس گناہوں کی بھٹی میں پڑا ہوا تھا، اگر کوئی بندہ اس کو رمضان میں نکال بھی لے تو رمضان میں بھی اس کی حرارت محسوس ہوتی رہتی۔ اسی طرح جو گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں ان کو رمضان میں بھی نفس کی شرارت معلوم ہوتی رہتی۔ ایک چیز تو کنفرم ہو گئی نا کہ رمضان المبارک میں جو گناہ کرتے ہیں تو اس میں بڑے شیاطین کا ہاتھ نہیں ہوتا، نفس کا ہی دخل ہوتا ہے۔ تو گویا یہ ہماری روحانی بیماریوں کا لٹمس ٹیسٹ ہو گیا۔ کوئی بندہ دیکھنا چاہے نا کہ میری روحانیت کتنی ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے آسان ہے اس کو چیک کرنا۔ اگر روحانیت بنی ہوگی تو گناہوں سے محفوظ ہوگا، اور اگر روحانیت نہیں بنی ہوگی تو کیا ہوگا؟ جیسے رمضان کے علاوہ گناہ کرتا تھا، رمضان میں بھی گناہ کرے گا، اس لیے کہ من جو اندر سے ناقص ہے۔ تو رمضان کے گناہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں کیونکہ نفس کی شرارت کی وجہ سے ہوتے ہیں، نفس کی خباثت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اتنی برکتیں ہیں رمضان میں کہ تھوڑا سا بھی کوئی توجہ کر لے تو بخش دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک قبیلے کا نام لیا جو مدینہ طیبہ میں بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا، بنی کلب اس کا نام تھا قبیلے کا۔ ہر گھر کے لوگوں کے پاس سینکڑوں بکریاں، اور جب قبیلے کی بکریاں نکلتی تھیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھر دیتی تھی، اتنی بکریاں تھیں۔ اب جب 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھر دیتی تھیں تو ان کے بال کتنے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے بری کر دیا جاتا۔ تو جب رحمت کا دریا یوں بہ رہا ہو تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے جو رمضان میں بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے تو وہ تو بدبخت ہے سیدھا سیدھا۔ دیکھیں نا، ماں بچے سے محبت کرتی ہے، کوئی اس کے بیٹے کو گالی دے کے تو دکھائے، کیسے شیرنی کی طرح پڑ جائے گی، تو ہوتا کون ہے میرے بیٹے کو گالی دینے والا؟ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بچے کو یہ لفظ کیسے بولا۔ تو محبت لفظ سننے نہیں دیتی کہ اگر ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو کوئی گالی دے
لیکن جب ماں کا دل دکھی ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، پھر اگر کوئی اس کے سامنے گالی دیتا ہے نا اس کے بچے کو، تو وہ پھر اس کا دل بھی اس پر آمین کہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ بہو یہی صورت کہ جبریل علیہ السلام آئے، دعا مانگی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا آمین۔ اس کا مطلب ہے رمضان میں عبادت کی کوشش نہ کرنے والے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھی ہوتا ہے، کتنا دل ٹوٹتا ہے اس سے کہ ایسا رحمت کا مہینہ اور پھر غفلت۔ تو یہ وقت ہمارا 27 رمضان تک ہے۔ اب رمضان مبارک میں اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو ایک دستور ہے کہ مزدور کو مزدوری کا اجر ملتا ہے۔ مزدور کو مزدوری کا اجر ملتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی نمایاں کام کرتا ہے تو انعام دینے کے لیے اس کو پریزیڈنٹ ہاؤس بلاتے ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤس بلاتے ہیں کہ جی آپ کو فلاں میڈل دیا جائے گا، آپ کو انعام دیا جائے گا۔ جیسے یہ دستور ہے نا، بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی دستور کہ جو رمضان المبارک میں عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کے بعد اپنے گھر انعام کے لیے بلاتے ہیں، آؤ میرے گھر بیت اللہ کی طرف۔ چنانچہ حج حقیقت میں رمضان کے انعام میں ملنے کی ایک کنووکیشن ہے، ایک سیریمنی ہے کہ ساری دنیا میں جنہوں نے رمضان مزے کا گزارا ان کو مالک الملک اپنے گھر بلا لیتا ہے، آؤ میرے بندو میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے مشائخ نے ایک لفظ بولا، رمضان کام کا مہینہ، ذی الحجہ انعام کا مہینہ۔ رمضان المبارک کام کا مہینہ اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ، درمیان میں وقفہ دے دیا 2 مہینوں کا۔ وہ کیوں؟ کہ اگر پہلی شوال کو حج ہوتا تو پہنچتا کون؟ انسان تھے نا، ساری دنیا سے آنا تھا، کسی نے پیدل چل کے، کسی نے سواری پر، کسی نے بحری جہاز، کسی نے ہوائی جہاز۔ یاتین من کل فج عمیق، تو ان کو وقت درکار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں سفر کا ٹائم دے دیا کہ یہ جو تمہارا شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، یہ تم سفر کرو اور میرے گھر پہنچو۔ اور جب پہنچو گے تو پہلی ذی الحجہ سے ایک مہینہ شروع ہوگا، وہ عجیب 10 راتیں ہیں، عجیب 10 راتیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، اللہ اکبر۔ یعنی اتنے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ ساری دنیا کے چاہنے والے گھر میں جو آئے بیٹھے ہیں، گھر میں شادی کا فنکشن ہو، سارے مہمان آ جائیں تو گھر کے لوگ میزبان کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے ان 10 دن کی قسم کھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچیں کہ حج کوئی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ بندہ سمجھے ہم وہاں جائیں گے اور بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے ہماری حج ہو جائے گی۔ حج نماز کا نام نہیں ہے۔ حج کس کا نام ہے؟ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو
ظہر سے لے کے مغرب کے درمیان تک جو بندہ پہنچ گیا احرام باندھ کے، اس کا گویا حج ہو گیا. یہ وقوف اعظم ہے حج کا، رکن اعظم ہے حج کا. اگر نماز ہوتی تو کتنے لوگوں کے وضو نہ ہوتے، اور کئی ہم جیسے کمزور وضو کرتے پھر رہے ہوتے، اور کئی عورتیں اتنے سفر کر کے وہاں جاتی اور ان کو نماز ہی نہ پڑھنی ہوتی، تو ان کے تو حج ہی نہ ہو سکتے. رب کریم کتنے مہربان ہیں. حتیٰ کہ بیمار بندہ اور بے ہوش بندہ بھی اگر عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا بھی وقوف ہو جاتا ہے. وہ کتنے مہربان پروردگار ہیں. مانگو. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شیطان کو اتنا ذلیل ہوتے کبھی نہیں دیکھا. یا تو بدر کے دن دیکھا تھا، ذلیل ہو گیا تھا، اور یا پھر میں نے اس کو دیکھا کہ عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کبھی نہیں ہوتا. چیختا ہے، چلاتا ہے، مٹی سر میں ڈالتا ہے، میری سالوں کی محنت ضائع ہو. اور اللہ رب العزت بندوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب ایک نقطے کی بات سنیے گا کہ حج پہ تو جو پہنچنے والے ان کو تو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، مگر جب فیور کرنی ہے نا کسی کی تو پھر اس کے لیے ذرا اور حساب ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی عجیب فیور کی. کیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. قیامت تک کے لیے جتنے حاجی ہوں گے ان کی دعاؤں پر نبی علیہ السلام کی دعا کا سایہ ہے. اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت. اگر ہماری دعاؤں کا انحصار ہوتا تو یہ جھوٹی زبانیں کیا دعا مانگتی، کیا قبول ہوتی. لیکن اب تو نبی السلام کی دعا کا سایہ حاصل ہو گیا، دعائیں بھی قبول. پھر یہ تو پہلا رکن تھا. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہم نے ایک مرتبہ ایک نکاح پڑھانا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں جب بارات آئی تو ہر بندے کو انہوں نے 1000 روپے کا ہار پہنایا. کہیں پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، کہیں نوٹوں کے ہار پہنا دیتے ہیں. ہم نے پوچھا بھی کیوں کیا؟ کہنے لگے جی ہم نے اپنے مہمان کا اکرام کیا. تو میں نے کہا اچھا ہمیں بات ایک سمجھ میں آ گئی. کیا؟ میں نے کہا بات سمجھ میں یہ آئی کہ تمہارے گھر مہمان آنا تھا تو تم نے اس کے گلے میں 1000 روپے کا نوٹوں کے ہار ڈال دیے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر بلاتے ہیں اور اپنے گھر سے آنے سے پہلے میدان عرفات میں بلا کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا ہار پہناؤں، تم خود جو پہننا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو میرے بندو مانگو، میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں عطا کروں گا. بندوں کو اختیار دے دیا. جب ہم نے کر لیا وقوف عرفات تو فرمایا آؤ بھائی میدان منا میں تم ذرا 2-3 دن ٹھہرو. تم 2 دشمنوں کو جانتے ہو نا؟ یا اللہ کون سے؟ ایک نفس بھی دشمن ہے، ایک شیطان بھی دشمن ہے. تو بھئی ان دشمنوں سے برات کا اظہار کرو نا. ایک تو تم قربانی کرو جیسے نفس پہ چھری پھیر رہے ہو، اور دوسرا شیطان کو کنکری مارو، نفرت کا اظہار کرو کہ تم ہمارے ہو. شیطان کو کنکری مارنے پر اجر کتنا بڑا. وہ کہا نے لکھا کہ شیطان کو ٹوٹل سب دنوں میں 70 کے قریب کنکریاں لگتی ہیں ٹوٹل. ہر کنکری کے بدلے اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے. اگر وہ معاف نہ ہوتا
اس بندے کو یقیناً جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا. اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے تو 70 کبیرہ گناہ معاف ہو گئے. سبحان اللہ. یا اللہ اب تو ہم نے شیطان سے بھی نفرت کا اظہار کر لیا اور جانور بھی ذبح کر دیا, خواہشات کے گلے پہ بھی چھری پھیر دی. تو میں ہاں تم ہمارے ہو نا, اب آؤ ہمارے گھر میں. کیا کام رہ گیا؟ تو میں تم نے ہمارا دیدار نہیں کرنا, ہم سے ملاقات نہیں کرنی. اس لیے اس طواف کا نام بھی طواف زیارت رکھا گیا. آنکھ والا تیرے دیوبند کا تماشا دیکھے, دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو یہ طواف زیارت حقیقت میں رمضان کا انعام ہے. تو یہ سٹوری شروع ہوتی ہے 15 شعبان سے اور اس کا عروج ہوتا ہے طواف زیارت کے لیے. پھر طواف زیارت کے بعد جتنے دن رہنا ہے رہو, طواف وداع کرو, پھر اپنے گھروں کو جاؤ. سبحان اللہ, اللہ تیری شان. تو رمضان المبارک کام کا مہینہ اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ. یہ وجہ تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آنے کا انتظار فرماتے تھے. 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو بھی 2 مہینے پہلے سے دعا مانگ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام اہمیت جانتے ہیں نا کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے. آپ رمضان میں خوب محنت کریں. 1 مہینہ ہے نا, 1 مہینے میں انسان اگر گناہوں کو کرنا چھوڑ دے تو کون سا مشکل کام ہے. آئندہ پھر اللہ توفیق دے دیتے ہیں, چھڑوا دیتے ہیں. اس لیے یہ ہماری زندگی کا اہم مہینہ ہے. ہمارے اسلاف جب ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے تھے نا تو کسی کی فضیلت کو بیان کرنا ہوتا اور کہتے ہو وہ تو اپنی زندگی کے 45 رمضان گزار چکا ہے. یعنی رمضان المبارک کا گزارنا ان کے نزدیک بزرگی کا معیار تھا کہ جی اس کو تو بڑا موقع ملا عبادت کرنے کا, وہ تو 45 رمضان گزار چکا ہے. اس لیے ہمارے اسلاف 6 مہینے رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے. ہمارے اکابر 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے, اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو بقیہ سال کے 6 مہینے رمضان کی قبولیت کی دعائیں مانگتے تھے. پورا سال ہی رمضان کی دعائیں مانگتے رہتے تھے. اس لیے رمضان المبارک کی برکتوں کا کہنا ہی کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتے. تو کسی نے پوچھا دلیل کیا؟ فرمایا اگر عذاب دینا ہوتا اس امت کو رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتے. رمضان کا مہینہ دینے کا مقصد ہی یہی کہ کسی کو عذاب ہو ہی نہ, سب بخشے جائے. علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے. احد عشر کوکبا 11 بھائی اور 12ویں یوسف علیہ السلام, تو کل 12 ہو گئے. تو 12 بھائی تھے, 11 سے غلطی ہوئی مگر 12ویں کے صدقے 11 کی غلطی معاف ہو گئی. تو رمضان مبارک کی مثال یوسف علیہ السلام کی ہے جو 11 مہینے گناہ کر بیٹھتے ہیں. اگر رمضان کو صحیح طریقے سے گزار لیں تو اللہ اس رمضان کے مہینے کے صدقے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے. اپنے لیے بھی دعا مانگیں, عزیز و اقارب کے لیے, امت کے لیے. دنیا کی نعمتیں مانگیں اور آخرت کی نعمتیں مانگیں, ہدایت مانگیں, ایمان مانگیں. جو جی میں آئے مانگیں, مگر مانگیں ضرور. یہ نہ ہو کہ اتنا بابرکت وقت آ کے گزر بھی جائے
اور ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ بھئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. ابھی سے تیاری کر لیں. رمضان مبارک کی تیاری یہ نہیں ہوتی کہ بس گھر کے اندر گروسری ڈلوا لی اور کھانا پینا ہر چیز مہیا، یہ تیاری ہے. یہ تو ضرورت ہے. ضرورت الگ چیز ہوتی ہے، مقصد الگ چیز ہوتا ہے. اصل تو یہ کہ ابھی سے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے عبادت، نفل، ذکر، تسبیح، تلاوت، ان تمام چیزوں کی پابندی شروع کر دیں. اور ابھی تو چند دن باقی رہ گئے. امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب دن نکلنا ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے سے 1.5-2 گھنٹے پہلے صبح صادق ہوتی ہے. تاریک رات کی حالت میں پاؤ پھٹتی ہے اور صبح کی روشنی نمودار ہونی شروع ہوتی ہے. اور پھر یہ روشنی بڑھتی ہے حتیٰ کہ سورج نکلنے سے 10-15 منٹ پہلے ایسے ہی روشنی ہوتی ہے جیسے کہ سورج نکلنے کے بعد کی روشنی. تجربہ اس طرح کہ اگر کسی بندے کو نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہے قضا ہو گئی، لیکن چارٹ کو دیکھے گا تو پتہ چلے گا نہیں ابھی 10 منٹ ہیں. لیکن روشنی اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ سورج نکل چکا. تو اس کا مطلب یہ کہ 15 شعبان کو ان برکات کے جو دن ہے اس کی صبح صادق شروع ہوتی ہے. ہر دن میں یہ نورانیت بڑھتی ہے حتیٰ کہ 29 شعبان کو ایسے ہی یہ انوارات ہوتے ہیں جیسے کہ رمضان کے انوارات ہوتے ہیں. اس لیے ان دنوں میں عام بندہ بھی محسوس کرتا ہے کہ نیکی کو جی زیادہ چاہتا ہے، اور جو صاحب باطن ہو وہ تو آسمان سے بارش کی طرح رحمتوں کو برستا آنکھوں سے دیکھتے. تو بس اتنی بات کہنی تھی کہ ہم اس نعمت کی قدردانی کریں، اللہ سے مانگیں. رب کریم نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ اپنے آپ کو بخشوانے کا موقع عطا فرما دیا. اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عشق خدا یار و نار غضب دی، عشق خدا یار و نار غضب دی، تے دیکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں. عشق خدا یارو نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں. عشق خدا یارو نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں. چولا برکا صبر دا میرے تے ہو گیا تھیاں تے چپ کر گئی ہاں. ماں پیو ویر وی یاد نہ میں کو تے اتے تانے دین سیاں تے سیندی رہی ہاں. ماں پیو ویر وی یاد نہ میں کو تے اتے تانے دین سیاں تے سیندی رہی ہاں. غلام خریدا اے آنکھ سجن نو
میں تدر دیتے پئی ہاں تجے ہو جئی ہاں غلام فریدا اے آنکھ سجن نو میں تدر دیتے پئی ہاں تجے ہو جئی ہاں غلام فریدا اے آنکھ سجن نو میں تدر دیتے پئی ہاں تجے ہو جئی ہاں. لا الہ الا اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے کریم آقا، آپ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو. اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، ہماری دعاؤں کو رد نہ کیجیے. اللہ ان دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح دور سے نوار لیجیے. میرے مولا، ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، زبانیں جھوٹی ہیں، نگاہیں میلی ہیں، دل سیاہ ہے، مگر آپ کو اپنا رب مانتے ہیں. اللہ سمجھتے ہیں کہ حاجت روا آپ ہیں اور مشکل کشا آپ ہیں، آپ کے در پہ حاضر ہیں. میرے مولا، آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا دیجیے، طاعات کی عزت عطا فرما دیجیے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ ہمیں سنتوں سے سجا دیجیے. ہمارے بند کو معرفت سے منور فرما دیجیے، مشکلات کو آسان فرما دیجیے، بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دیجیے. رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ، جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اللہ ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، قبولیت والی حاضری نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما. اے کریم آقا، رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ چکا. اللہ ہمیں اس مہینے کو صحیح محبت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ پھر مزدوری پر انعام بھی عطا فرما، ہماری امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما. اللہ ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما. میرے مولا، عمر گزرتی جا رہی ہے، ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت کب نصیب ہوگی، سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا، قرآن پاک کی لذت کب نصیب ہوگی. اے اللہ مہربانی فرما دیجیے، یہ نعمتیں عطا فرما دیجیے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا غلاموں کو آزاد کیا کرو. جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم غلاموں کو آزاد کریں. اے مالک، ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں، آپ بھی ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجیے. اللہ آزاد فرما دیجیے. اے اللہ، ہم نے بادشاہوں کو دیکھا ہے جب غلام ان کے خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں. میرے مولا، کلمہ پڑھتے پڑھتے بال تو سفید ہم بھی کر بیٹھے، میرے مولا بال تو سفید ہم بھی کر بیٹھے. اللہ، آپ کے یہ غلام بوڑھے ہو گئے، اللہ آپ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجیے. اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجیے. مہربانی کا معاملہ فرمائیے. جو مرد عورتیں موجود ہیں اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے کریم آقا، پوری امت کو اللہ ہدایت عطا فرما.
جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جس شکل میں بھی ہو رہا ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ہمیں کتنا عزیز ملک ہے، اللہ ہمیں اس کی آزادی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق یہاں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما۔ اے کریم آقا امت مسلمہ جہاں بھی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔